میرے اوپر ایسا جادو ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، مطلب جادو کیا ہے اب وہی اس کی کاٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک فرسودہ اور غلط خیال ہے۔ ایسا کوئی جادو نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ جادوگر کی کاٹ تو خود اس کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے۔ جادوگر تو میری مخالفت کرتے ہی سو کرتے ہیں، میری تو یہ لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تویزات کا اثر بھی ہے، سحری شیاطین کا بھی ہے، اور پیچھے جادو بھی پڑا ہے۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو مختلف سوالوں کے جواب میں ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے کومنٹ باکس کے اندر آتے رہتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں کومنٹ باکس کے اندر جا کر خود ہی اپنے تمام ویڈیوز کے نیچے کومنٹس جو ہوتے ہیں ان کو خود ریڈ کروں۔ بعض کا تو موقع پر جواب دے دیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ویڈیو کی شکل میں جواب دینا چاہیے۔ محمد عبداللہ سوات سے پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا جادو ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نے مختلف معالجین سے علاج کروایا ہے، مختلف وظائف کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پلیز میری رہنمائی کیجیے۔ تو عبداللہ بھائی، آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ نے جو علاج کیے ہوں گے ممکن ہے صحیح معنوں میں ان معالجین سے آپ کے جادو کی تشخیص نہ ہو سکی ہوگی، کیونکہ ایسا کوئی جادو نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ بھیجا ہو، ایسا جادو بھی کوئی نہیں ہے، یا ایسا طاقتور جادوگر بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کی جادو کی کوئی کاٹ نہ کر سکے۔ الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ آئے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، جو ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو کیسز زیر علاج ہیں، جن کا بڑے بڑے معالجین نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ان کا کوئی علاج نہیں۔ الحمدللہ ان کے اس کے بعد اولادیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک تندرست صحت و تورنا ہیں ان کے، الحمدللہ۔ تو اس میں ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ جادو کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعتاً یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جادوگر کا جادو وہی کاٹ کر سکتا ہے، جو جس بندے نے یہ مطلب جادو کیا ہے اب وہی اس کی کاٹ کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فرسودہ اور غلط خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جادوگر کی کاٹ تو خود اس کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جادو ایک گند ہے، اور گند کی کاٹ گند سے نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کو صاف پاک کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کا علاج صحیح بیٹھا نہیں ہے، یہ آپ کی بات قابل غور ہے، کیونکہ جو بندے اب اس فیلڈ میں معالجین جو ہیں، میں اکثر طور پر دیکھتے رہتا ہوں، میرے تو جادوگر تو میری مخالفت کرتے ہی سو کرتے ہیں، میری تو یہ لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کی بعض دفعہ باتیں، ان کے راز جو ہے آؤٹ کر دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اکثر اس فیلڈ میں اکثر ایسے ہیں جن کی تشخیص صحیح نہیں ہے، چیکنگ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کی تشخیص بھی صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا علاج کیسے کارگر ہوگا بھائی؟ اچھا، بڑے بڑے نامی گرامی کچھ معالج ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جادو کی فلاں قسم کیسی ہوتی ہے، اب وہ جادو کا ہی پتہ نہیں ہے، اب وہ علاج کیسے کریں گے؟ تو میں ان کا نام نہیں لیتا، بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، بر کے نام لینا مناسب بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی، ایک جگہ ملاقات ہو گئی کسی ایونٹ میں، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فلاں ویڈیو بنائی ہے، کیا واقعتاً ایسا جادو ہوتا ہے؟ میں نے ان کو بولا جی ہاں جادو ہوتا ہے، اور میں نے ان کو ایک مریض جو میرے اس وقت زیر علاج تھا ان کی کچھ وائسیں بھی سنوائیں، اور ان کا کچھ جو علاج چل رہا تھا ان کے ساتھ بات چیت، تو واٹس ایپ چیٹ میں نے ان کو دکھائی تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں تو میں ان کو فلاں فلاں کہہ دیتا ہوں۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ اتنے بڑے نامی گرامی عامل اور ان کا طوطی بولتا ہے، بہرحال میں ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا معالج کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں آپ کی کوئی قصور نہیں ہے، اور ظاہر ہے معالج کی قصور ہے، اس کو چاہیے وہ بتا دے، سیدھا کہہ دے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس بات ہی ختم۔ اب اس میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت، اگلے بندے کی زندگی واقعتاً خراب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا وظائف، ہاں یہ بات ہے کہ آپ وظائف کیسے کر رہے ہیں، آپ کے وظائف کی ترتیب کیا ہے، یہ تھوڑی اہمیت کی حامل ہے۔
वज़ैफ़ मैं तो ये कहता रहता हूँ खुद मरीज़ करे वज़ैफ़ करे, ये सबसे ज़्यादा इसका असर होता है, लेकिन उसको वज़ैफ़ करने का हुनर आना चाहिए। हर बंदे के वज़ैफ़ उसके जादू के मुताबिक होते हैं कि वो कौन सा जादू है और उस जादू के मुताबिक कौन से वज़ैफ़ किस तरतीब में किए जाएँ। अब मिसाल के तौर पे एक जादू है, उसके तावीज़ पीछे पड़े हैं, अंदर सहरी शयातीन है, फिर उन सहरी शयातीन का असर भी चल रहा है, यानी तवीज़ात का असर भी है, सहरी शयातीन का भी है और पीछे जादू भी पड़ा है। अब इसकी काट कैसे करेंगे? आप तो कह देंगे 33 आयत मंज़ल पढ़ दो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अब आपने एक वजीफा लगाना है काट का उस तवीज़ के ऊपर, एक वजीफा लगाना है आपने उस सहरी शयातीन के ऊपर, एक वजीफा लगाना है आपने जिस्म के अंदर जो असराडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनको निकालना है। अब ये 3 वजीफे कौन से होंगे, ये आपका सही माने में जो मुआलिज होगा वो बताएगा, क्योंकि हर वक्त में वज़ाइफ तब्दील भी होते रहते हैं। जो मुआलिज होता है सही माने में बाशरा हो लेकिन अमलियात को समझता हो। मैं अक्सर तौर पर कहता रहता हूँ दर्स निज़ामी पढ़ लेना, हिफ़्ज़ कर लेना, कारी बन जाना, हाफ़िज़ बन जाना, मौलाना बन जाना, मुफ्ती बन जाना, ये आमिल बनना और चीज़ है। ये चीज़ें ये कैटेगरीज़ और हैं। लिहाज़ा खुदारा ऐसे जो बंदा अमलियात को सही मानों में नहीं समझता तो वो इलाज भी ना करे। अच्छा, इसलिए अब्दुल्ला भाई आप सवाल का जवाब तो ये हुआ, लिहाजा अगर आप अपनी मज़ीद अलामात बताते हैं तो हम आपको इसके बारे में मज़ीद रहनुमाई भी दे सकते हैं। आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर लें। दूसरे नंबर है शाजिया बीबी, ये मरीज से पूछती हैं, इनका एक ये सवाल है कि मेरे ऊपर सहरे इस्तिहाज़ा है और मैंने आपका अमल किया था, इस अमल से 3 हफ्ते मेरे ठीक गुजरे हैं, उसके बाद चौथे हफ्ते के बाद मेरी तबीयत फिर ऐसी हो गई है, अब मैं क्या करूं, वही इलाज करूं या अगला? तो बीबी साहिबा आप इस तरह है कि ये जो आपने इलाज किया था इस इलाज से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप वही इलाज करें। मुमकिन है जिसने जादू कराया हो उसने दोबारा जादू किया हो, दोबारा भी असरात होते रहते हैं। मज़ीद इसकी अलामात हमें बता देती तो हम आपको खुलकर इसका जवाब भी दे सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, ये हम कमेंट बॉक्स का जो हमारा ये सेशन शुरू रहेगा, हम इसमें मज़ीद लोगों के जवाब देते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर खुलकर लिखा करें, हम इंशाअल्लाह इनके ऊपर जवाब देते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।